صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7309 میں منکرین حدیث نے اعتراض کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لونڈیوں کے ساتھ مباشرت کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ اسلام کے مجرم کتاب صحیح بخاری کتاب التوحید میں یہ کیونکہ روایت آتی ہے، اس کے تحت انہوں نے اعتراض کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گستاخی کی ہے۔ جس حدیث کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کس انداز میں انہوں نے گستاخی کی۔ پہلی بات یہ ہے، حدیث کے الفاظ، صحابہ کرام کو ایک غزوہ میں لونڈیاں حاصل ہوئی، انہوں نے ان سے صحبت حاصل کرنا چاہی اور وہ چاہتے یہ بھی تھے کہ ازل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے۔ ازل کہتے ہیں کہ مباشرت کے دوران جو منی کا خروج ہے وہ عورت کے اندر نہ ہو، باہر ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہیں یہ لونڈیاں، تو جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، وہ تو آنا ہی آنا ہے۔ تو ازل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، تو وہ کہتا ہے آگے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تفعلون بالفرج، تم اس کی شرمگاہ کو استعمال کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ اعتراض کر رہا ہے اللہ کے بندو، جو لونڈیاں ہیں وہ حلال ہیں مرد کے لیے، وہ یعنی کہ اپنی عورت کی طرح ان کو استعمال کر سکتا ہے، تو اس حدیث کا مذاق اڑانے کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ حدیث بالکل واضح ہے، تو اس پر اعتراض کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ اپنی لونڈی سے جمع کرنا بھی تصریح قرآن بھی جائز ہے، جیسے کہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 5 اور 6 کا مطالعہ کر لیں، یہ منکرین حدیث سے ان کو سمجھ آ جائے کہ ان ازل کا جو معنی میں نے بیان کر دیا ہے، لیکن لونڈی سے فائدہ اٹھانا یہ شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت ہے کہ اگر آپ کے پاس لونڈی آ گئی، آپ ان سے مباشرت کرنا چاہیں تو مباشرت کر سکتے ہیں۔